عمیر صاحب خیریت سے انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. کال کرنے کا بڑا شکریہ, زحمت کرنے کا بڑا شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں. آپ کی مہربانی سر کال اٹھانے کی, اور آپریٹر صاحب نے جلدی کنیکٹ کر دیا, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزت دے. اچھا, سوال میں نے پوچھنا تھا. ویسے میں نے دیکھا یوٹیوب پہ آپ لائیو آ رہے تھے, تو میں نے کہا زوم کرتے ہیں جوائن. طبیعت میری تھوڑی خراب ہے تو شاید گلا عجیب لگ رہا ہوگا. جی. اچھا, سوال یہ تھا میرا, ویڈیوز وغیرہ میں نے آپ کی دیکھی ہیں. ان میں جب کوئی بندہ اگر آپ سے یہ سوال کرتا ہے نا کہ اہل سنت کا جیسے عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے مسلمان کی, تو آپ کا یعنی تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی بھی آئیں گے وہاں پہ. اسی طرح جو بخشش ہے یا شفاعت کا جو عقیدہ ہے رسول اللہ کریں گے, تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی بھی شفاعت کریں گے. وہ سوال تو ایک لڑکا آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ ہر مقام پہ ملا دیا ہے. آپ نے اس کو ایک حدیث جو حدیث منزلت ہے ہارون و موسیٰ والی علیہ السلام, وہ والی حدیث سنائی تھی آپ نے ہم کو. تو اس حدیث میں تو یہ ہے نا, آپ اس سے یہ استدلال کر رہے تھے کہ ہر نسبت یعنی تمام نسبت میں پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں سوائے نبوت کے. ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل. لیکن جو میں نے کچھ ٹائم پہلے دیکھا تھا اس میں 2-3 باتیں پتہ چلی. ایک تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, یعنی بڑے حضرت ہارون تھے. اور دوسری بات, خلیفہ بھی وہ ان کے نہیں تھے, ان سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے یا ان کے بعد خلیفہ بننے والے, وہ شاید یشوع بن نون تھے. جی سر, پہلی بات یہ ہے کہ جماعت عمریہ کے احادیث میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں. کہ آپ لوگوں کے حدیث میں, یہ شیعہ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام قبر میں آتے ہیں. تو ہمیں یہ کوئی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث موجود ہیں کہ مرتے وقت, مومن کے مرتے وقت یا کافر کے مرتے وقت امیر المومنین. خیر وہ تو میں نے حدیث پڑھنے کے لیے وہ بات بولی تھی, وہ سوال نہیں ہے ویسے میرا. ہاں, تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اسی حدیث منزلت. دیکھیں مجھے یاد نہیں, آپ جس سے استدلال کر رہے ہیں میں جواب دے دیتا ہوں کہ کسی نے قبر میں آنے کی بات پوچھی ہو. تو عرض یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جماعت مخالفین کے حدیث میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ہے, اور مجھے بہت عجیب لگتا ہے اگر آپ کے حدیث میں ہوں, یعنی ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری ہے, اور مجھے نہیں لگتا آپ کے کتب میں یہ موجود ہے. اگر موجود ہے تو کوئی ہمیں وہ ریفرنس دے دے, ہم استفادہ کریں گے. شیعہ حدیث میں بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام مومن کو مرتے وقت نظر آتے ہیں, ملک الموت سے وہ شفاعت کرتے ہیں, مومن کی جان آرام سے نکلتی ہے. اور کافر کو, منافق کو, سب کو امیر المؤمنین علیہ السلام مرتے وقت نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, قبر میں بھی وہ تشریف لاتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں مومنین کی. تو یہ ہمارے پاس احادیث زیادہ. جہاں تک حدیث منزلت کا تعلق ہے, دیکھیں میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلہ, منازل و شان و مراتب جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل تھا, وہ آپ کو مجھ سے حاصل ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اشرک فی امری, میرے امر میں, میرے کام میں, میرے مشن میں, میری باتوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کو شریک کیا جائے. تو ہر وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے, جو کام موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے, وہ ہارون علیہ السلام اس میں شریک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں امیر المؤمنین علیہ السلام شامل ہیں, ان کے جو شؤون ہیں اس میں سب میں شامل ہے, مگر وہ کہ بالدلیل خارج ہو جائے. اگر بالدلیل کوئی چیز خارج ہو جائے تو وہ خارج ہو جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے خلافت کی بات کی, ہم نہیں کہتے, کبھی ادعا نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بعد زندہ تھے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن قرآن کی روح سے وہ اس کے خلیفہ تھے. ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے, وہ قرآن کی آیت ہے اخلفنی فی قومی, تم میرے خلیفہ ہو. اور یہ منزلت ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے. اور اگر ہارون زندہ ہوتے موسیٰ کے بعد, بالکل وہ خلیفہ ہوتے, کوئی شک ہی نہیں ہے. یوشع بن نون یا کسی اور شخص خلیفہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہارون کے ہوتے ہوئے یوشع کی باری نہیں آتی. اور یہی بات ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو یہ قرآن کی روح سے خلافت کا منزلت حضرت ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے موسیٰ کے لیے. یہی منزلت حدیث شریف ہے, منزلت کی روح سے یہی منزلت حاصل ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ تھے. اس کے علاوہ جو منازل ہیں, مثلا سب سے اعلم تھے امت میں, ہارون بلا شک بلا ریب, امت میں
موسیٰ علیہ السلام کے امت میں موسیٰ کے نزدیک سب صحابہ اہل بیت وغیرہ سے عالم تھے، یہی رتبہ عالمیت کا امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے، افضل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک پوری بنی اسرائیل میں سب سے افضل ہارون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اسی طرح سب سے احبیت، سب سے زیادہ محبوب پورے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اسی طرح سب آپ گنتے جائیں، اللہ کے پیارے ہونے کے، سب سے زیادہ عابد ہونے کے، سب سے زیادہ جس کا ثواب سب سے زیادہ، گنتے جائیں اسی طرح، یہ سب منازل حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے۔ وہ باتیں جو بالاختصاص خارج ہے، اور وہ منازل میں سے بھی نہیں، منازل شرعیہ میں سے نہیں ہے، مثلا بڑا بھائی ہونا، ٹھیک ہے نا، وہ یا بالدلیل خارج ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے نبی نہیں ہے، وہ خود استثناء کر دی، وہ الگ باتیں ہیں، باقی سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولا ہے کہ وہی منزلت جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کو موسیٰ سے تھا، وہ آپ کو مجھ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مقام ہے وہاں پہ پورے امت پر، موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک پورے امت پر ہارون کی طاعت واجب ہے، ہارون کی مخالفت کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مقام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے، حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاصل ہے۔ اس سے حدیث منزلت کو دیکھا جائے تو امامت بلا فصل حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہو جاتی، اور باقی خلفاء سب کی امامت باطل ہو جاتی ہے۔ جی سر بولیں۔ جی بس یہی سوال تھا، جزاک اللہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔